السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم حضرات و خواتین، سورۃ البروج کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کے بارے میں اپنا فرمان سنا دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر وہ عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں اور ان فواحشات اور منکرات سے دور رہتے ہیں جن سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں۔ بہت ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو مزین کیا ہے۔ وہیں پر ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بڑی کامیابی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچا دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھا اور وہ جنت میں داخل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی، یہی اصل کامیابی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اور اسی وجہ سے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لے اور جنت کا مستحق ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائے گا، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت تعریف کی، جنت کا حال بیان کیا کہ جنت ایسے، جنت ایسے، جنت ایسے، اور بے انتہا تعریف کی۔ اور اس کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا حال بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں، اور اس کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی آدمی کے دل میں اس کا تصور بھی پیدا ہوا ہوگا۔ اور یہ چیز یہ بتلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جو بیان ہے، جنت کو جو تیار کیا ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، جہاں پر بہت ساری نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا، دنیا میں کسی کے کان نے ایسی نعمت کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، دنیا میں کسی کے دل پر ایسی بات اس کے تصور میں بھی نہیں آئی ہوگی، اس کے وہم و گمان میں نہیں آیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں بتلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ تلاوت کرتے ہیں قرآن مقدس سورہ سجدہ آیت نمبر 16 اور 17 کی آیت تلاوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ایسی جنتیں کس کے لیے ہوں گی؟ یہ ایسی نعمتیں، ایسی جنت جس میں طرح طرح کی نعمتیں تیار کی گئی ہیں، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا۔ یہ جنت ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید لگائے رہتے ہیں، ثواب کی امید لگائے رہتے ہیں، اور جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے، جو ہم نے عطا کیا ہے، اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، بچا کر رکھتے نہیں ہیں۔ یہ ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں، ایسی نعمت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ یعنی ایسے جنتیوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا ہے، اور ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں کس چیز کی نہریں ہوں گی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان لانے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، لیکن وہ نہریں کیسی ہوں گی، کس چیز کی ہوں گی؟ نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسْلِ وَبَحْرَ اللَّبْنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدُ۔ یہ صحیح روایت، ترمذی کی صحیح روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پانی کا سمندر، جنت میں شہد کا سمندر، جنت میں دودھ کا سمندر، جنت میں شرابوں کا سمندر، اور ان سمندروں سے نہریں جاری ہوں گی، ان سمندروں سے نہریں جاری ہوں گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے، کوئی کہیں پر ہے، کسی کو جگہ کہیں دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ ایک شخص وہاں پر جنت میں سمندر ہے، پانی کا بھی سمندر ہے، دودھ کا بھی سمندر ہے، شہد کا بھی اور سمندر ہے شراب کا بھی۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ ہمیں پانی چاہیے، پانی کی نہر اس سمندر سے جاری ہو جائے گی۔ ایک شخص چاہتا ہے ہمیں شہد چاہیے، شہد کی نہر جو سمندر ہے اس سمندر جو شہد کی سمندر ہے اس سمندر سے نہر جاری ہو جائے گی، اس شخص تک آ جائے گی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر تیار کر رکھا ہے اور ان سمندروں سے نہریں جاری ہوں گی، جو جہاں چاہے گا اس کو وہاں پر وہ چیز مل جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا
ہے، کیسا کیسا انتظام کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں ایسا سمندر نہیں ہے، ایسی نہریں جاری نہیں ہوں گی کہ پانی اس کا خراب ہو جائے، دودھ اس کا خراب ہو جائے، دودھ کا ذائقہ بدل جائے، شہد کا ذائقہ بدل جائے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد میں اس نقشے کو کھینچا اور کیا فرمایا؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة الشاربين وانهار من عسل مصفى۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی کھول کر کے بیان کیا کہ اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے دیا گیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے کہ اس میں کبھی خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں جاری ہیں۔ وہ نہر ایسی ہے، وہ ایسی نہر ہے کہ اس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ اکبر! ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمانوں کے لیے تو ایسی ایسی نہریں جاری کر رکھی ہیں، ایسی جنت بنا رکھی ہے، ایسے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی کے دل میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے، لیکن ہماری اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ محترم حضرات و خواتین، ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم نے تیاری کہاں تک کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنت ہے جہاں پر بہت ساری نعمتیں ہیں۔ وہیں پر ایک نعمت یہ بھی ہے کہ نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے اپنے گھر میں جھرنا بنوا لیتا ہے، اپنے گھر میں چھوٹا سا تالاب بنا لیتا ہے، اپنے گھر میں یہ کر لیتا ہے، اپنے گھر میں وہ کر لیتا ہے، یہ وہ شخص کر لیتا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، چند پیسے اس کے پاس آ گئے ہیں۔ وہ تو رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک عمل کر کے آؤ، مجھ پر ایمان لاؤ اور دیگر چیزوں پر ایمان لاؤ، یعنی میرے فرشتوں پر ایمان لاؤ، میری کتابوں پر ایمان لاؤ، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لاؤ، اور عمل صالح کر کے آؤ۔ جس پر ہم نے چلنے کا حکم دیا ہے اس کو کر کے آؤ، جن سے روکا ہے اس سے باز آ کر کے آؤ، میں تمہارے لیے جنت تیار کرتا ہوں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جنت کی نہریں ہیں کیا؟ ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت کہ جنت کی نہریں ہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں ایک نہر دی گئی تھی، وہ کون سی نہر ہے؟ وہ نہر کوثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالی نے جنت میں عطا فرمائی، جس کا پانی اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے کہیں زیادہ سفید ہے، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے کہیں زیادہ میٹھا۔ یہ ہے جنت کی نہر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے وعدہ کیا ہے، متقیوں کے لیے اس کو تیار کیا ہے کہ ان کو نہر کوثر سے ان کو سیراب کیا جائے گا، اور نہر کوثر کے مستحق ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے کہیں زیادہ میٹھا ہے۔ اسی طرح سے جنت میں اور بھی بہت ساری نہریں ہیں، اسی میں سے ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر حیات۔ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے نہر حیات، جس کا پانی کیا کام کرے گا ہم اور آپ اندازہ لگا لیں۔ آپ یہ جانتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور آگ والوں کو آگ میں داخل فرما دے گا۔ پھر ارشاد فرمائے گا جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دیکھو جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لو۔ چنانچہ وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے جو جہنم میں چلے گئے تھے، جلے ہوئے ہوں گے، بھنے ہوئے ہوں گے، ان کی حالت خراب ہو گئی ہوگی۔ ان کی حالت خراب کیوں ہو گئی ہوگی؟ چونکہ جہنم یہ کوئی پارک نہیں ہے، یہ کوئی محل اور کوٹھی نہیں ہے، جلنے کی جگہ ہے، وہاں پر لوگوں کی حالت خراب ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے، کالے ہوں گے، بھنے ہوئے ہوں گے، جلے ہوئے ہوں گے، بالکل کوئلہ بن چکے ہوں گے، تب وہ نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ نہر حیات میں ان کو ایک ڈبکی لگا کر کے لاؤ۔ جب لائے جائیں گے اور وہ لوگ اسی طرح اگ پڑیں گے، یعنی بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے جس طرح سے بیج سیلاب میں فوراً اگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہو، اگر گیہوں کا دانہ ہے یا چنے کا دانہ ہے یا کسی چیز کا دانہ ہے، باہر پڑا ہوا ہے اور پانی خشک ہو گیا اور وہاں پر وہ دانہ فوراً اگ آتا ہے، پوپلیں اس کی نکل آتی ہیں، ایسے ٹیڑھی میڑھی نکلتی ہیں، بالکل صاف ستھرا ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز اس پر نہیں ہوتی ہے، بالکل خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جس کو جہنم سے لایا جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے ایمان ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے نکلوائے گا، اور وہ جب جلے ہوئے ہوں گے، کوئلے کی طرح سے ہوں گے، کالے ہوں گے، نہر حیات میں ڈبکی لگوایا جائے گا تو وہ بالکل ویسے ہی نکل آئیں گے جس طرح سے ایک دانہ جب نکلتا ہے تو بالکل خوبصورت ایٹھا ہوا نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اس پر کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے جو خراب لگے۔ ایک ڈبکی کھلانے کے بعد نہر حیات میں وہ لوگ بالکل صحیح ہو جائیں گے اور ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ ان کو ہوا ہی نہیں تھا۔ محترم حضرات و خواتین، تو یہ ایک نہر ہے، نہر حیات، جس طرح سے نہر کوثر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اسی طرح سے یہ نہر حیات ہے کہ جہنمی جو نکل کر کے آئیں گے اپنے ایک دانہ کے برابر یا کچھ ایمان کی وجہ سے، وہ جب جل جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ کر دے گا اور وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جہنم میں، اسی طرح سے جنت میں اور بھی نہریں ہیں۔ جنت میں نہر سیحان بھی ہے اور نہر جیحان بھی ہے، فرات بھی ہے، نیل بھی ہے۔ یہ ساری نہریں کہاں کی ہیں؟ یہ ساری نہریں جنت کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان، جیحان، فرات اور نیل یہ جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان نہروں سے سیراب فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا فرمایا ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور عمل صالح کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ضیافت بہت ہی گرم جوشی سے کر رکھا ہے، بہت ہی ہم سوچ نہیں سکتے کس طرح سے ہماری ضیافت کی جائے گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نقشہ کھینچ دیا ہے، کچھ ہمیں اور آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں جنتیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو مومن بنا، الہ العالمین ہم سب کو صالح بنا، نیک عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔